اب حق سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اب صوفیہ جو ہے وہ گوشت کا جو لوتھڑا جو سینے کے بائیں جانب دھڑکتا ہے اسے قلب صنوبری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جسے ہم ہارٹ کہتے ہیں اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ قلب صنوبری کہتے ہیں، یا مادی دل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خون بند کرنے کا ذریعہ ہے، عالم خلق یعنی مادی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس کا تعلق جو ہے وہ خالصتاً کہاں سے ہے؟ عالم خلق سے ہے۔ تو جب عالم خلق سے ہوا تو اس پہ پھر محنت کرنا بیکار ہوئی، کیونکہ ہمیں تو محنت کرنی ہے عالم امر سے، تاکہ ہمارے جو ہے وہ اسٹیبل ہو سکے۔ تو اب لطیفہ جو قلب ہے یہ ایک نورانی اور روحانی جوہر ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ یہ مادی آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اب آپ چاہیں کہ جی میں اس کو الٹرا ساؤنڈ کے تھرو چیک کر کے دیکھ لوں کہ مجھے مل جائے اور نظر آ جائے، تو یہ واضح کر دوں کہ بھائی یہ مادی آنکھ سے کسی کو بھی نظر نہیں آیا کرے، بلکہ اسے بصیرت سے محسوس کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اور بصیرت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں آدمی ظاہری آنکھ کھول کے نہیں، آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے۔ اب اس کا جائے وقوع جیسے میں نے بتایا کہ سینے کے درمیان بائیں جانب مائل ہوتا ہے۔ لطیفہ قلب اکثر صوفیہ بالخصوص نقشبندیہ کے نزدیک اس کا مقام ظاہری بائیں پستان سے، یہ بایاں پستان اس سے 2 انگل نیچے مادی دل پر ایک لطیف پردے یا نور کی طرح محیط ہوتا ہے۔ اب فنکشنز کیا ہیں اس کے؟ What is the basic functions of لطیفہ قلب؟ اس کا کام پورے جسم کو اسی جذبات کا مرکز ہونا ہے۔ لطیفہ قلب یہ اللہ کی معرفت، بصیرت اور الہام کا مقام ہے۔ جو اس کی طرف سے الہام ہوتا ہے وہ اس دل پر نہیں ہوتا، بلکہ کہاں ہوتا ہے؟ لطیفہ قلب پر ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیہ کے نزدیک یہی وہ قلب ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ اور جس پر اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ اب جو اللہ کی تجلیات کا جو ظہور ہوتا ہے وہ اس قلب پہ نہیں ہوتا۔ اب جس کو دھڑکتا ہوا دکھا کے اور اس کے بیچ میں یہ اللہ لکھ کے دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہے۔ اس کے نیچے ایک لطیفہ قلب ہے کہ جہاں پہ اس کے نور کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ۔ جو ہم سمجھتے ہیں اس سے ایک بالکل مختلف شے ہے۔ اب جو جتنے بھی لطائف ہیں، 5 کہیں 6 کہیں 7، ہمارے یہاں 7 لطائف ہیں، اس میں یہ پہلا درجہ رکھتا ہے، لطیفہ قلب، اور اسی لیے تمام تر توجہ جو ہے پہلے لطیفہ قلب پر ہی ڈالی جاتی ہے، اور اسی پر محنت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے اس پر محنت کر لو اور اس کو جاری کر لو، کیونکہ باقی تمام لطائف پہ تو تمہیں جانا ہے، تو یہیں سے گزر کے جانا ہے اور یہیں سے منازل کو طے کرنا ہے، کیونکہ اس کے نور کا ظہور جو ہے وہ باقی لطائف میں نہیں ہوگا، بلکہ کس پر؟ اس لطیفہ قلب پر ہوگا۔ تو اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔